تھوڑی دیر پہلے نوری بھائی نے ہیرا نے بڑی پیاری بات کی کہ جس طرح محبت ہوتی ہے اپنے وطن سے، میرے آقا کو، ان کی اولاد، ان کی آل کو کس طرح محبت تھی. ہم ایک اچھے شاعری کیسے بن سکتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ محبت کیسے آ سکتی ہے؟ ہمیں کن چیزوں کا جو ہے وہ محبت کا جذبہ جگا سکتی ہے؟ کیا کرنا چاہیے پہ گفتگو ہو گئی، لیکن وہ محبت کیسے پیدا ہو جو اس کی بیس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب تک احساس ذمہ داری نہیں ہوگا نا، اپنی ذمہ داری کو ہم احساس نہیں کریں گے اس چیز کا. آج ہمارے یہاں صفائی اپنے گھر سے کچرا اٹھا کے دوسرے کے آگے ڈالنے کو صفائی کہا جا رہا ہوتا ہے. آج اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دینے کو ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو احساس ذمہ داری ہے. اور ایک چیز جس کا بہت زیادہ فقدان محسوس ہو رہا ہے، ایک وقت تھا کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی تھی، جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، کس قدر پڑھے لکھے وہ کرتے. آج تعلیم کا ریشو بہت نیچے آ گیا ہے. اگر ہمیں پاکستان کو اقوام عالم میں مروشناس کرانا ہے تو ہمیں اچھی تعلیم سے خود کو جو ہے وہ آراستہ کرنا ہوگا. اچھی تربیت، اچھی تعلیم اور تمام شعبوں میں کردار ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ ہمارے عسکری شعبے ہوں، ٹیکنیکل شعبے ہوں، تعلیمی شعبے ہوں، میڈیکل ہو. ایک اچھی ذمہ داری کی طرف قدم بڑھائیں، نیت کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عہد کریں. آپ ایک قدم بڑھائیں، اللہ 10 قدم رحمت کے آپ کی طرف بڑھانے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نوری بھائی، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، وطن کی خاطر جان دینا یا وطن کی خاطر خطرے میں اپنی جان ڈالنا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا اس کے جو ہے مقامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں. اور ایک جگہ فرمایا اِنَّ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں رزق عطا فرماتا ہے. اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے احادیث کے اندر کہ وہ لوگ جو بارڈر پہ کھڑے ہیں اور وہ لوگ بارڈر پہ کھڑے ہو کر صرف اپنا وطن کا دفاع کر رہے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات بھر جاگنے سے زیادہ ثواب عطا فرما رہا ہے. یعنی کہ ایک وہ شخص جو رات میں مسجد میں شب قدر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور ایک مجاہد یعنی ہمارا پاکستان کا فوجی بارڈر پہ کھڑا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بچانے کے لیے کھڑا ہے، تو جبرائیل سے مسجد والے سے آ کے نہیں ملیں گے، بلکہ وہ جو سپاہی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لاکھوں پاکستانیوں کی حفاظت کر رہا ہے، جبریل امین اس سے بھی آ کے ملتے ہیں. تو آج ہمیں ہر ایک کی قدر کرنی ہے. دیکھیں، بڑا اچھا سوال آپ نے بہن کیا، میں کیا کر سکتا ہوں یہ بھی مجھے سوال ہے. لیکن صرف یہ نہیں کہ فوجی شہید ہو رہے ہیں، آج ہم نے دیکھا ڈاکٹرز بھی شہید ہوئے. بالکل، عام سڑکوں پہ لڑکے جو ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے. نوری بھائی، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. وہ مسلمان میرا بھائی ناظرین جن کا عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں ڈکیتی کی مزاحمت میں، یاد رکھیے کہ وہ شخص جو اپنی دکان پر حلال روزی کمانے کے لیے بیٹھا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو ڈاکو نے شہید کر دیا. ذہن میں رکھیے کل قیامت کے دن وہ جب اٹھے گا نبی کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کے جسم سے مشک و عنبر جیسی خوشبو آ رہی ہوگی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا استقبال فرمائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں اعلان ہوگا القاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا حبیب ہے. وہ آدمی جو اب بات آپ نے کیونکہ بات آگے بڑھی، وہ آدمی کہ جو اپنے روزگار کے لیے نکلا تھا، ایکسیڈنٹ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید ہے. وہ عورت جس کو درد ذہ ہوتا ہے پریگننسی کے اندر، اس کا انتقال کر جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید ہے. بارش ہوتی ہے، درخت گر جاتے ہیں، لوگ آ کے دب جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید ہے. مگر ان شہداء میں درجہ ان کا ہوتا ہے کہ جو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اللہ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. اور پاکستانی فوج کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فوج کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی اللہ اپنا خاص کرم فرمائے. وجہ اس کی ہے کہ ہم نے دیکھا ایک ملک کو تباہ برباد اس لیے کیا جا رہا، وہاں فوج نہیں ہے. آپ جس طرح بھی الزام لگا لیں، دیکھیں ایک بادیاتی کا نوجوان لڑکوں سے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ فورتھ وار جنریشن ایک جنگ ہوتی ہے جو لڑی جا رہی ہے. فورتھ وار جنریشن یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے ملک کی بالخصوص آرمی کو، جو عسکری ادارے ہوتے ہیں، جو قانون ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں، اس کو آپ مضبوط کرنے کے بجائے آپ اس کو ڈکریز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں ملک کے ادارے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نیشن گر جاتی ہے، اس پہ دوسری نیشن اٹیک کرتی ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. جو جس حالت کے اندر ہے، آپ ہمیشہ بنانے والوں میں رہیں، توڑنے والوں میں نہ رہیں. متفق ہوں آپ کے بیان سے. جی جواد بھائی، بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں جڑنے والا بہت اچھا بیان دیا کہ اس وقت ہمیں ضرورت اسی کی ہے موبائل سے نکل کے باہر آئیں. بالکل ایسا ہی، موبائل سے نکل کے باہر نہیں. آپ کے بات میں یہ کہتی جڑنے کی ضرورت ہے. بالکل جڑنے کی ضرورت ہے، اور مکمل تائید کرتا ہوں. اچھا، میں بھائی کی بھی ایک بات کروں گا. آج ہمارے مسلمان ہاتھ کھولنے اور ہاتھ معذرت کے ساتھ ناظرین ہاتھ جوڑ کے ہمارے مسلمان ٹی وی شوز پہ اس لیے لڑ رہے ہیں، اور بہت سارے وہ نام نہاد مولوی بھی
نام نہاد ذاکر بھی، نام نہاد خطیب بھی. یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے، اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے پہ تلا ہوا ہے، تمہاری گردن اڑانے پہ تلا ہوا ہے. اور خدا کا واسطہ بھائی قرآن کی طرف آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس وقت توڑو نہیں، جوڑنے کی بات کرو. جو جوڑنے کی بات کرے گا میرا یقین ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کو اپنی رحمت سے جوڑ لیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ میرے دونوں بھائی، اللہ نظر بد سے بچائے محبتوں کو. یہ وہ محبت ہے جو ہم آن سکرین آپ نے شاید اتنی نہ دیکھی ہو، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ محبتیں میں نے آف سکرین دیکھی ہیں، یہ محبتیں میں نے بریک میں دیکھی ہیں کہ جس طرح کے ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہوتے ہیں. چلیں قبلہ آپ یہ بات کرو، تم یہ بات کر لو، چلو تم آپ یہ بات کر لو. اور یہ محبتیں نہیں ہیں تو کیا ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ آج کامیابی جو ہماری ہے، آج سوشل میڈیا پہ یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، آج پوری دنیا میں ہماری ٹرانسمیشن میں لوگ آنے کے لیے ہر ایک کو میسیجز اور جو ہے وہ ویڈیوز اور اپنے آڈیوز بھیج رہے ہیں کہ ہمیں شو میں آنا ہے. بخدا ہمیں کرنے سے پہلے نہیں پتا تھا کہ اللہ ہمیں اس بار اتنی عزت دے گا، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ آنےسٹ ہیں، سنسیئر ہیں، دل سے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ ہیں، اور ایک دوسرے کی دل سے عزت کرتے ہیں، چاہے وہ پیٹھ پیچھے کیوں نہ ہو. اور کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ نے صرف اور صرف ہماری نیتوں کا دیا ہے، ورنہ ہم کوئی ایسے کمال لوگ نہیں ہیں، سوائے نیتوں کے ہمیں اور کچھ نہیں ملا. ایک محبت میں انسان آج سب لوگوں کو، حسان بھائی بزی ہیں، جواد بھائی بزی ہیں، نوری بھائی بزی ہیں، ہیرا بزی ہیں، سب لوگ الگ الگ اسٹیشن، سب لوگ الگ الگ چینلز پر، لیکن ان کی محبت مجھ سے ان کے ساتھ، اس ٹیم کے ساتھ، فرحان بھائی، مرتضیٰ، ثانیہ، سمی کے ساتھ ایسی ہے کہ یہ لوگ الگ نہیں ہوتے ہیں. اللہ ملاتا ہے تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. لیکن نوری بھائی نے جس حوالے سے بات کی کہ وہ لڑکا جواد بھائی اور ہیرا، وہ بچہ جو میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھا، وہ اپنے بازار میں لوگوں کو ڈاکو جا رہے تھے لوٹ کر، وہ اپنی دکان پر بھی نہیں تھا، وہ صرف اور صرف لوگوں کو بچانے کے لیے ان سے لڑ پڑا، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گیا وہاں پر. وہ جوان بچہ تھا، بالکل جوان لڑکا تھا، اور وہ شہید ہو گیا. کیونکہ نیر بھائی نے کہا وہ شہید ہے تو وہ شہید ہو گیا. وہ لوگوں کو بچانے کے لیے گیا، لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، پورے انسان کو قتل کیا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو بچا لیا، اس نے پوری کائنات کے انسانوں کو بچا لیا. اور جو انسانوں کو بچاتا ہے اس کی بڑی تکریم ہے، اور جو مسلمانوں کو بچاتا ہے. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اللہ کے رسول، اور خانہ کعبہ حجر اسود جو جنتی پتہ ایسے اشارے کیا ہے، حجر اسود تو بڑا مقبول ہے، بڑا مقدس ہے، مگر تجھ سے کہیں زیادہ تکریم مسلمان کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دیکھیے اس بات پہ عمل کیا جنہوں نے پاکستان کا تصور دیا، علامہ اقبال اس لڑکے نے، کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. سبحان اللہ. اور وہ قطرہ جو زمین پر گرتا نہیں ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. 2 قطرے ایسے ہیں کہ زمین پر گرتے نہیں ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو انتہائی محبوب ہے ایک شہید کے خون کا قطرہ کہ زمین پر گرتا نہیں ہے. اور رسول اللہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. دوسرا جو رمضان چل رہا ہے کہ توبہ میں انسان کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلامت رہیں. حسان بھائی، آج ماشاءاللہ باسط رانا بھی اس نشریات کا حصہ بنے ہیں. آپ کو خوش آمدید باسط ہماری نشریات میں. حسان بھائی آپ کے ساتھ باسط بھائی کلام جو ان کے خاصہ ہے ماشاءاللہ. اچھا، اس کلام کی میں فرمائش بھی کروں گا، اور ہم مل کر مائی کون ہے ان کا؟ ماشاءاللہ میں حسان بھائی کا مائی کون ہے؟ ایک سیکنڈ. حسان بھائی، سب ان کے مداح ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا. حسان بھائی کی آواز کیوں نہیں آ رہی مجھے ان کے ہینڈ مائک میں؟ دے دوں یہ والا؟ دے دوں؟ مائک کی ضرورت چلے آئیں. نہیں نہیں، میرا خیال ہے اب تو نشریات ختم ہی ہو گئی، اب تو بندی رکھ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے. اچھا، میری فرمائش تھی ایک کہ وہ اگر میں مل تو کر ہم پڑھیں. پنجتن میں کا تو غلام پنجتن کا غلام ہوں.